وقت انتہائی مختصر ہے، ٹوٹلی میرا خیال ہے کوئی 7 سے 8 منٹ رہ چکے ہیں۔ میں بلا تمہید بلا خطبہ میں اللہ کے محبوب کی شان کی طرف آتا ہوں۔ میں اور آپ نے آج جس رسول کا میلاد کا جشن منائے بیٹھے ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے اس کائنات ارض و سماوات میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے نبیوں میں بدر منیر کی حیثیت عطا فرمائی۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ سب سے پہلے جنت میں مصطفیٰ کریم کو جگہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس رسول معظم کا آج میں اور آپ میلاد منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف کل ہی پڑھ رہا تھا، علامہ قسطلانی، دونوں طرح پڑھا گیا، علامہ قسطلانی کستلانی، انہوں نے اپنی کتاب میں المواہب المدنیہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت مکہ شریف سے ہجرت فرما کر سرکار جب مدینہ طیبہ میں آئے تو وہاں پر سرکار جس اونٹنی پہ سوار تھے، لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا، حضور ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہے، وہیں پر میں نے رکنا ہے۔ تو خیر اللہ کے محبوب کی وہ اونٹنی حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکی۔ جب وہاں پر جا کر وہ اونٹنی رکی تو وہاں پر اندر سے کچھ بچیاں باہر آ گئی، جن بچیوں نے آ کر رسول اللہ کی شان کے اندر نعتیں پڑھی، کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، سرکار کی شان میں کلام پڑھے۔ اللہ کے محبوب نے جملہ کہا، سرکار نے پوچھا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ پوچھا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ان بچیوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ سے پیار کرتی ہیں، اسی لیے ہم نے محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کی شان کے لیے کلام پڑھے ہیں۔ یا نبی اللہ آگے آ کر استقبال کیا ہے، اے میرے مصطفیٰ کریم کی میلاد کی مجلس میں آنے والوں، سرکار کی محبت میں آگے بیٹھنے والوں، رسول اللہ کے قصیدے سننے والوں، رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والوں، اللہ کے محبوب نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا سنو بچیو تم میرے ساتھ پیار کرتی ہو، فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ ہو جس کے دل کے اندر میرا پیار ہو، جو میری محبت میں میرے قصیدے پڑھے، جو میری محبت میں مجھ سے پیار کا اظہار کرے، فرمایا اللہ ہمارے دل کو متوجہ کر دیتا ہے، ہم اس بندے پہ رحمت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کرم بھی نازل ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ جلسہ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، یہ ہم لوگوں نے مجلس اگرچہ بندے مختصر بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو وہاں دل کا خلوص قبول ہوتا ہے، وہاں نیتیں قبول ہوتی ہیں، اور اس واسطے میں نے اور آپ نے جو محبت کا اظہار کیا، ایمان اس بات پر یقیناً اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، سرکار کی محبت یہ ایک ایسا نور ہے کہ اللہ چنیدہ دلوں کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ ہر دل کے لیے اس پیار کو قبول نہیں کیا جاتا، کہ چند دل ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ اپنے محبوب کے ڈیرے ڈالتا ہے، چند دل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ اپنے محبوب کی محبت کے نور پیدا فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جب کوئی بندہ میرے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے، جب کوئی بندہ پیار میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، اسے ماں باپ کی پرواہ نہیں رہتی، اسے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں رہتی، اسے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں رہتی، جدھر دیکھو میرا ہی ذکر کرتا ہے، جب سنو میری بات کرتا ہے، جب دیکھو میرے ہی ترانے گاتا ہے۔ فرمایا اللہ ایسے بندے کے دل میں اپنی محبت کے چراغ کو روشن فرما دیتا ہے۔ اس واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی غلاموں، یہ جلسہ میلاد ہے، میں آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے گھروں میں حضور کی محبت کی میلاد کی محفل کریں۔ کوئی ضروری نہیں آپ 1000 بندہ بلائیں، کوئی ضروری نہیں آپ حضرات جو ہے وہ دیگیں پکائیں، کوئی ضروری نہیں، جس طرح استطاعت ہے۔ چلیں یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد آ کے میں کہہ دیتا ہوں، الحاوی الفتاوی میں
امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا سرکار آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے میری پیدائش فرمائی۔ آگے ہی چل کے امام سیوطی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد سرکار نے سارے لوگوں کو بلایا اور حضور نے باقاعدہ طور پر اپنا عقیقہ کیا۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں یار یہ عقیقہ ہے، کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے دونوں طرح کے اقوال نقل کر کے آخر میں رزلٹ یہ نکالا۔ آپ نے فرمایا سرکار کی پیدائش دیکھو، 7ویں دن حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار کا عظیم الشان عقیقہ کیا تھا۔ فرمایا عقیقے کی مڑ کے عود نہیں ہوتا، دوبارہ عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بعد میں اعلان نبوت کے بعد دوبارہ قوم کو بلا کے پھر اپنا عقیقہ فرمایا۔ اصل فرماتے ہیں وجہ یہ ہے سرکار قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات سمجھ رہے تھے۔ حضور کو پتا تھا کچھ میرے امتی وہ ہیں جو غریب ہوں گے، جو محفل میلاد کے لیے بندوبست اپنے پاس نہیں رکھنے والے ہوں گے۔ کچھ سرکار نے دیکھا کہ میرے ایسے امتی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوگی، اللہ رب العالمین نے وسعت عطا فرمائی ہوگی۔ سرکار نے اپنا روزہ رکھ کے اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ اسی طرح سرکار نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے محبوب نے لوگوں کی دعوت کر کے اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ سرکار نے یہ گویا سنت اپنی چھوڑ دی، فرمایا اگر کسی کے پاس پیسے نہیں وہ روزہ رکھ کے خوشی منائے، کسی کے پاس اگر پیسے ہیں وہ محفل میلاد کر کے خوشی منائے، اللہ دونوں کو میری آمد کی خوشی کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ اس واسطے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں جن سے جس طرح ممکن ہو اپنے گھر کے اندر اگر زیادہ نہیں ہو سکتا نا، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں آپ ایسا کریں اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھا کر آپ ان سے تسبیح پڑھائیں درود شریف کی، اور آخر پہ دعا یہ کریں کہ یا رسول یا دعا کریں یا اللہ ہم نے جو یہ درود شریف پڑھا ہے پروردگار ہم اس درود شریف کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کریں۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سارے بزرگوں کو ویسے بھی یاد ہوتا ہے۔ آپ ہر سال محفل میلاد کیا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ ایک بار ایسی آئی آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ لوگوں کی دعوت نہیں کر سکتے تھے، آپ نے کیا کیا بازار سے بنے ہوئے چنے لے کے آئے، چنے لا کر آپ نے جو ہے نا وہ اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا، انہیں کو خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی دیا، اور جس تک ممکن ہو سکتا تھا آپ نے پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ دن کو میں نے یہ اس طرح کی مختصر سی میلاد کی محفل کی، رات کو میں نے سویا، میں نے خواب میں کیا دیکھا اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بہت ساری چیزیں سرکار کی بارگاہ میں بطور نیاز آخری بات بطور نیاز پیش ہو رہی ہیں۔ حضور نے وہ چنے جو میں نے دیے تھے فرماتے ہیں بیج میں سے سرکار نے اٹھائے اور خوش ہو کر فرمایا کہ میرے عبد الرحیم نے میرے میلاد کی مجلس کو سجایا ہے۔ بس یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میلاد کا سارا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب کا